حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب مجھے ملک الموت دکھلا دے تاکہ میں ان کی زیارت کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ ملک الموت کی ایسی صفات ہیں کہ تم ان کی طرف نہیں دیکھ سکتے، البتہ میں اسے تمہارے پاس اس صورت میں بھیجوں گا جس میں وہ برگزیدہ انبیاء کے پاس آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد آپ کے پاس ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک مینڈھے کی صورت میں تشریف لائے۔ ان کے 4000 پر پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے ہر ایک پر ایسا تھا جو زمین و آسمان کو تجاوز کر گیا تھا، اور ایک پر ایسا تھا جو تمام زمینوں کو تجاوز کر گیا۔ ایک پر مشرقی کنارے سے بھی پرے تھا اور ایک پر مغربی کنارے کی حد کو عبور کر گیا تھا۔ ان کے سامنے زمین تھی جس پر پہاڑ بھی تھے، میدان بھی، سمندر بھی تھے اور جن و انس بھی، چوپائے بھی تھے اور سمندر اس کو گھیرے ہوئے تھے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے کچھ پر بشارت کے تھے جو صرف برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کے لیے بچھائے جاتے ہیں، اور کچھ پر کفار کے لیے مخصوص تھے جن میں سیخیں اور کینچیاں موجود تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور 7 دن تک بے ہوشی طاری رہی۔ پھر آپ کو افاقہ ہوا اور آپ کی رگوں میں زعفران تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ملک الموت کے درمیان 2 دفعہ ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 960 سال تھی۔ دوسری ملاقات اس وقت ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 1000 سال تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بتایا گیا کہ ان کی عمر مبارک 1000 سال ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں پہلی ہستی ہیں جن کو اپنی عمر کے بارے میں بتایا گیا ہے جبکہ آپ زندہ ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو دیکھا تو آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو آپ کی اولاد میں سب سے زیادہ نور اور روشنی والا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ آپ کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام ہیں اور ان کی عمر 40 سال لکھ دی گئی ہے۔ آپ نے عرض کی، اے رب کریم ان کی عمر میں اضافہ فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ عمر تو میں نے لکھ دی ہے۔ آپ نے پھر عرض کی کہ اے میرے رب میں اپنی عمر کے 60 سال ان کو دیتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو آپ کے پاس ملک الموت آ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا، تم نے جلدی کر دی ہے، میری عمر 1000 سال ہے۔ فرشتے نے کہا، ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنی عمر میں سے 60 سال اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دیے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرما دیا، بس آپ کی اولاد کو بھی انکار کی عادت پڑ گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو نسیان لاحق ہوا تو آپ کی اولاد میں بھی نسیان عام ہو گیا۔ اس دن سے کتابت اور گواہی کا حکم دیا گیا۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل پڑے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے اور ٹوکریاں بھی موجود تھیں۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بیمار ہیں اور جنت کے میوے کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ اور جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چمٹ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ذریعے سے ہی مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کا ساتھ دینے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا اور خوشبو لگائی۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کھودی اور لحد تیار کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ فرشتوں نے کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ مشہور روایت ہے کہ انہیں سری لنکا کے پہاڑ میں دفن کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہیں مکہ مکرمہ میں جبل ابو قبیس کے غار میں دفن کیا گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان نوح کے موقع پر حضرت آدم اور حضرت حوا کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، اور پھر طوفان نوح کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ حضرت شیث علیہ السلام میرے قائم مقام رہیں گے، تم سب ان کی فرما برداری کرنا اور ان پر ایمان لے آنا۔ سب نے اقرار کر لیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے ان کے کام یعنی رشد و ہدایت اور تبلیغ کی ذمہ داری اٹھا لی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔